السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا ہوسٹ محمد عبد الرحمن ثانی اپنی زندگی کے جو معاملات کو ڈسکس کرنے کے لیے ویڈیوز کا تسلسل قائم کرنے کے لیے یہ دوسری ویڈیو ایپیسوڈ 2 جو ہے وہ آج آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، آپ کو دکھا رہا ہوں، اور جہاں تک ممکن ہے وہاں تک جو اپنے ساتھ واقعات بیتے ہوئے ہیں وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو لاسٹ ایپیسوڈ میں میں بات کر رہا تھا کہ جب میں چھوٹا تھا تو مجھے ایک انجانا سا خوف، جیسے کسی بچے کو اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب چھوٹے بچے کو مطلب کسی نہ کسی وجہ سے ویسے یا ایک انسیت ہوتی ہے کہ جی اس نے، تو وہ میری انسیت تھی کہ میں اپنے دادا جی اور دادی جان کے ساتھ مطلب ان کے پاس ہی سوتا تھا، اور زیادہ تر میرے شب و روز ان کے پاس گزرتے تھے۔ تو وہ بڑی شفقت فرماتے تھے، وہ بڑی محبت کرتے تھے میری ذات کے ساتھ۔ انہوں نے بے انتہا محبت کی، اور ان کی دعائیں اور ان کی محبتیں ہی ہیں جو آج کسی جگہ پہ میں ترتیب میں کھڑا ہوں۔ تو ایک دفعہ اس دوران میری جب عمر اس ٹائم چھوٹی تھی تو پیر خانے تو ہم اپنے مرشد خانے تو لازمی جایا کرتے تھے، ابھی بھی الحمدللہ میں بھی جاتا ہوں، سارا خاندان جاتا ہے اپنے اپنے طور پہ سارے۔ تو عرس پاک پر آستانہ عالیہ سیال شریف ضلع سرگودہ پاکستان میں ایک بہت بڑی گدی ہے چشتیوں کی، سیال شریف، آستانہ عالیہ سیال شریف۔ تو عرس پاک کی محفل اٹینڈ کر کے تو ہم خواجہ فخر الدین صاحب جو کہ بھائی ہیں حضور شیخ الاسلام کریم غریب نواز کے، حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے، تو ان کے پاس حاضر خدمت میرے والد میرے دادا جی حاضر خدمت ہوئے۔ تو وہ آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، اور آپ بھی ان کے ساتھ عقیدت کا ایک بہت اہم رشتہ تھا ہمارا، جو ہمارے پردادا جی سے، میرے پردادا جی سے چلتا آ رہا ہے۔ تو آپ نے، میرے دادا جی نے انہیں عرض کی کہ حضور یہ رات کو ڈرتا ہے اور ہمارے علاوہ سوتا نہیں ہے کسی اور کے پاس، تو اس پہ کوئی نظر کرم کریں کہ اس کو ڈر جو ہے یہ ختم۔ تو مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ آپ نے میری طرف دیکھا، وہ ان کی نگاہ پارسا کا اثر تھا کہ وہ ایک ہی ملاقات جو تھی، جو مجھے آج بھی، چونکہ میری عمر اس ٹائم چھوٹی تھی، تو میں مطلب جو مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ کہ تھوڑا تھوڑا مجھے
اس بات کی مطلب یاد دہانی ہے کہ میں نے آپ کی زیارت کی ہے، آپ کیسے بیٹھے ہوئے تھے، آپ کیسے باتیں کر رہے تھے، تو آپ نے میری طرف دیکھا اور ایک تعویذ جو ہے وہ آپ نے بنایا، اور تعویذ بنانے کے دوران آپ میرے دادا جی کے ساتھ مختلف موضوعات پہ گفتگو کر رہے تھے۔ چونکہ میرے دادا جی بدر کالج کے نام سے ایک کالج چلاتے تھے فیصل آباد میں، جس کے وہ پرنسپل بھی تھے، بانی بھی تھے، تو وہ اور سیال شریف کے اور چاچڑ شریف کے کافی سارے جو صاحبزادگان ہیں وہاں پر تشریف لاتے تھے، اور آ کر وہاں پر اپنی پڑھائی کافی ساری صاحبزادگان نے جو ہے وہ مکمل کی۔ یہ شرف بھی الحمدللہ ہمارے بدر کالج کو حاصل ہے۔ تو آپ مختلف موضوعات پہ ان سے بات چیت کر رہے تھے، تو اتنی دیر میں آپ نے وہ تعویذ بنا لیا، تو جب آپ اجازت لے کے ہم اٹھنے لگے تو آپ نے وہ تعویذ میرے دادا جی کو دیا اور کہا کہ یہ اس کے گلے میں ڈال دیجئے گا، انشاءاللہ اللہ پاک مہربانی کرے گا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ تعویذ میں جیسے ہی سیال شریف سے نکلا ہوں تو مجھے ایسے لگا جیسے میرے اوپر سے جیسے کوئی بوجھ تھا تو وہ بالکل ختم ہو گیا، اور میں بڑا اپنے آپ کو جیسے ایک بندے نے 10 کلو وزن اٹھایا ہوتا ہے نا، تو اس میں سے 5 کلو نکال دیں تو وہ 5 کلو رہ جاتا ہے، تو وہ بندہ بڑا آسانی میں آ جاتا ہے۔ اس طرح جو ہے نا وہ سسٹم وہ بنا۔ تو گھر آئے تو جب وہ تعویذ جو ہے وہ دیکھنا شروع کیا کہ تعویذ جو ہے وہ اس کو بنا کے، تو وہ تعویذ آج تک نہیں مل سکا۔ لیکن وہ دن گیا، آج کا دن میرے اندر سے وہ خوف کی سچویشن جو ہے، جو ایک عجیب سی تھی، جو مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کس چیز کا خوف، نہ کوئی اللہ معافی دے کوئی ایسی چیز، نہ کوئی تو لیکن بہرحال وہ ختم ہو گئے۔ تو یہ بڑا فخر ہے مجھے اس بات پہ کہ میں نے خواجہ فخر الدین صاحب کی زیارت کی ہوئی ہے۔ خواجہ فخر الدین صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ خواجہ فخر الدین صاحب ایک بہت بڑے شاعر، ادیب گزرے ہیں، اور ان کا کلام پاک آج بھی جگہ جگہ پڑھا جاتا ہے۔ اور خواجہ فخر الدین صاحب جو ہیں وہ حضور خواجہ قمر الدین سیالوی، جنہیں حضور شیخ الاسلام کریم غریب نواز کہا جاتا ہے، ان کے بھائی ہیں، اور خواجہ بدر الدین صاحب قلندر کریم غریب نواز کے بھائی ہیں۔ اسی طرح دیگر ان کے اور برادران بھی ہیں۔ تو حضور خواجہ قمر الدین سیالوی آپ سجادہ نشین تھے آستانہ علیہ سیال شریف کے، اور آپ جو ہے ان کے بھائی ہیں خواجہ فخر الدین صاحب، تو کسی تعارف کے وہ محتاج نہیں۔ تو مجھے یہ شرف حاصل ہے، میں نے آگے بھی گزارش کی ہے، بتایا ہے کہ میں نے آپ کی زیارت بھی کی ہے، آپ کے پاس بیٹھا بھی ہوں، اور آپ کی نگاہ پارسا کا اثر بھی ہے۔ یہ ساری مہربانی میرے مرشد کی ہے کہ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ ساتھ رکھا۔ خیر، وہاں سے ہم واپس آ گئے۔ تعویذ کا آپ کو بتایا کہ تعویذ پہننے کی نوبت ہی نہیں آئی، ان کی نگاہ کرم سے ہی معاملہ جو ہے وہ بہتر ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نیکوں کے پاس بیٹھیں تو بندہ نیک ہو جاتا ہے، بدوں کے پاس بیٹھیں تو بد ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح نیک کی نگاہ پڑے تو نیک بندہ ہو جاتا ہے، بد کی نگاہ پڑے تو بندہ بد ہو جاتا ہے۔ تو شکر الحمدللہ کہ ایسی کوئی غلط نگاہ کے اثر میں آج 37 سال تک تو میں نہیں آیا۔ تو آگے بھی اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے اور مجھے اپنے
بڑوں کے اور اپنے جو ہمارا خاندان کا ایک ترتیب ہے اس میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بہترین طریقے سے اپنی مکمل کوشش کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر کچھ عرصہ گزرا، پڑھائی جاری رہی، کچھ دیر میں بیکن ہاؤس میں پڑھا، پھر اس کے بعد کوہ نور گرامر اسکول وہاں پہ پڑھا۔ تو اسی طرح میں نے میٹرک کا امتحان جو ہے وہ کلیئر کیا۔ تو میٹرک کے امتحان کے ابھی رزلٹ آنا تھا، تو میں نے اپنے دادا جی سے، اپنے مرشد جو تھے وہ جو میرے دادا جی بھی ہیں، ان سے عرض کی کہ ابا جی میں کام کرنا چاہتا ہوں، کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے مجھے فرمایا کہ کیا کاروبار آپ سٹارٹ کرو گے؟ تو میرا شوق تھا کہ میں الیکٹرانکس کا کام جو ہے وہ کیش پہ اور انسٹالمنٹ پہ جو ہے نا وہ میں کروں۔ تو میں نے ان سے عرض کی کہ میں انسٹالمنٹس کارپوریشن کا جو کاروبار ہے نا، جو چیزیں قسطوں پہ دیتے ہیں، وہ میں شروع کرنا چاہتا ہوں، وہ میرا دل ہے۔ تو قدرتی میری اس کاروبار کی طرف رغبت تھی، تو میں انہیں وہ جو ہے ان سے عرض کی، تو انہوں نے کہا کتنے پیسے درکار ہیں؟ یہ بات ہے 2000 کی، سن 2000 کی۔ ابھی میٹرک کے پیپر دیے تھے، رزلٹ نہیں تھا آیا۔ تو میں نے انہیں کہا کہ جی آپ مجھے 20,000 روپیہ دے دیں، میں انشاءاللہ 20,000 روپے میں جو ہے وہ اپنا سرکل جو ہے بنا لوں گا۔ انہوں نے مجھے 20,000 روپیہ دیا، چند ایک نصیحتیں کی، جن میں اہم نصیحت یہ تھی کہ اپنے آپ کو، اپنے کاروبار کو اس حد تک رکھنا ہے کہ جس میں ہوس شامل نہ ہو، کسی پہ ظلم نہ ہو، اور اپنے ذہن پہ کسی قسم کا دباؤ نہ ہو۔ ادھار اٹھانے سے بہت زیادہ کوشش کرنی ہے کہ ادھار نہ اٹھایا جائے، اور اگر کسی جگہ ضرورت پڑ جائے، مال منگوانا پڑ جاتا ہے کسی ٹائم کریڈٹ پہ، تو کبھی بھی کوئی بندہ دروازے پہ گھر کے یا دکان کے پیسے لینے نہ آئے۔ ویسے آئے، پارٹیاں آئیں، ملاقات ہو، سارا کچھ، لیکن پیسوں کے لیے آپ کے دروازے پہ بندہ نہیں آنا چاہیے۔ یہ انہوں نے چند ایک نصیحتیں کی جو بہت اہم نصیحتیں ہیں، جن کی وجہ سے آج ہمارے کاروبار، اگر معاشرے میں ایک بہت بڑا ڈرا بیک آ گیا ہے، تو وہ وجہ ہی یہ چیزیں بنی ہیں کہ ہم اپنی قد سے زیادہ معاملات کو پکڑ لیتے ہیں، ہم اپنے قد سے زیادہ ادھار اٹھا لیتے ہیں۔ ہماری جیب میں اگر 1,00,000 روپے ہے تو ہم 10,00,000 کا ادھار لے لیتے ہیں، تو بعد میں وہ لاکھ بھی جاتا رہتا ہے، وہ 10,00,000 بھی جاتا رہتا ہے، وہ کاروبار بھی جاتا رہتا ہے، اور پارٹیاں پیچھے پیچھے ہوتی ہیں۔ تو آخر ایک ایسا عمل شروع ہو جاتا ہے جو انسان کی زندگی کا رخ پازیٹیونیس سے نیگیٹو کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے میں اپنی اکثر ویڈیوز، جو کاروباری ویڈیوز ہیں، اس میں یہ ذکر کرتا ہوں اور ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے دوستوں سے، اپنے ویورز سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے، کہ خدا را کاروبار میں ادھار کرنے سے گریز کریں۔ میری زندگی کا تجربہ ہے، ادھار جو ہے
وہ آپ کے بزنس کو تباہ کر دیتا ہے. میں یہاں پہ لفظ تباہ اس لیے کہوں گا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی کاروبار جو ہے وہ جب کوئی نہیں ٹرن میں جب چل رہا ہو تو کچھ بھی نہیں کہتا. بھئی یہ بڑا کچھ کہتا ہے. جیسے ہی ایک بریک آتی نہیں، جیسے ہم گاڑی چلا رہے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ کس ٹائم اچانک سے بھی ہمیں بریک مارنی پڑ سکتی ہے. اور اچانک بریک مارنے پہ اگر اکثر بندہ بچ جاتا ہے تو کسی ٹائم بندے کی گاڑی ہٹ بھی ہو جاتی ہے اور اس پہ گاڑی کا بھی نقصان ہوتا ہے اور جس میں گاڑی بجی ہے اس کا بھی نقصان ہوتا ہے. اور اگر یہی ہم ایک ترتیب والی رفتار میں چل رہے ہوں تو میرا خیال ہے حادثے کے چانسز کافی سارے کم ہو جاتے ہیں. باقی تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ تو ساری پیش بدیاں انسان نے اپنی کرنی ہوتی ہیں. جو احکامات ہیں ہمارے بزرگوں کے بڑوں کے، جو میں تمام دوستوں کے بزرگوں کے اور جو وہ نصیحتیں ہر بزرگ جو ہے اپنی اولاد کو نصیحت کرتا ہے، ہر بڑا اپنی اولاد کو نصیحت کرتا ہے، میں سب کی بات کر رہا ہوں. تو اور انہوں نے یہ نصیحتیں کہاں سے لیں، یہ ترتیب کہاں سے لی؟ یہ اللہ اور اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق لی. تو میں نے کام شروع کر دیا. 20,000 روپیہ لیا. اس ٹائم 800 روپے کرائے پہ دکان جو ہے وہ مجھے وہاں پہ ہمارے علاقے میں ملی. تو وہ اس ٹائم یہ نہیں تھا ہوتا جی اتنا ایڈوانس. خیر ان کو میں نے 1,600 روپیہ دیا. 800 روپیہ کرایا، 800 روپیہ ایڈوانس دے کے تو دکان میں نے وائٹ واش کروائی. تو نام وغیرہ لکھوایا دکان کا اور جسٹ نیچے ایک کارپیٹ بچھوایا. تو میرے پاس آپ یقین کریں کہ ایک ٹیبل رکھا، ایک چیئر رکھی اور ایک کمپیوٹر لا کے رکھ لیا. تو خیر اس ٹائم نیٹ کا تو نہیں تھا معاملہ، لیکن میں وہ مائکروسافٹ کے جو ہیں یہ ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ وغیرہ ان کا شوق رکھتا تھا. تو ان پہ چارٹس وغیرہ بنانے، ان پہ ترتیب بنانی، تو اس کے لیے میں کمپیوٹر کو ترجیح دیتا تھا. تو یا اس ٹائم سی ڈی جو ہے وہ سی ڈی روم کا دور تھا. ڈی وی ڈی روم بھی اس کے بعد آئی، کامبو ڈرائیو بھی اس کے بعد آئی. تو اس ٹائم سی ڈی کا دور تھا، اسی سے انسٹالیشن وغیرہ بھی ہوتی تھی. اسی میں نعتیں وغیرہ، سانگز و دیگر چیزیں جو ہیں وہ آتی ہوتی تھی. تو وہ نعت وغیرہ کے لیے وہ میں نے، تو آپ یقین کریں کہ وہ میں نے کر کے ہٹا تو میرا 20,000 روپیہ پورا جو ہے وہ لگ گیا. تو اب میں سوچوں کہ یہ تو میں نے سیٹ اپ تو بنا لی ہے، اب میں کاروبار کیسے کروں؟ سائیکل میرے پاس ہوتا تھا، موٹر سائیکل تھی نہیں. اس ٹائم موٹر سائیکل چائنا کی موٹر سائیکل بائکس آئی نہیں تھیں، ابھی لانچ نہیں تھی ہوئی پاکستان میں. ایک ہونڈا برانڈ ہی ہوتا تھا. تو وہ بھی لینا ایک بڑا کار دارد ہوتا تھا، بڑی ایک اہم چیز ہوتی تھی کہ بڑا مشکل سے پرچیز کیا جاتا تھا. تو خیر میرے پاس تو سائیکل تھی تو اب مال بھی نہیں تھا. خیر پہلا بندہ ایک سائیکل لینے کے لیے میرے پاس آ گیا. تو میں نے جیسے تیسے بھی جو ہے غالباً اپنی سائیکل بیچ کے، تو بس ایک جنون تھا کہ یار کسٹمر آ گیا، اب اس کسٹمر کو جو ہے چیز دینی ہے، اس کو سائیکل دے دیا. تو اس میں ظاہری بات ہے زندگی کے تجارب ہوتے ہیں، وہ نیا کام تھا. کچھ چیزیں مجھ سے نہیں مطلب پوری ہو سکیں، فارمیلٹیز جو مکمل کرنا ضروری تھیں وہ کسٹمر آج تک مجھے نہیں ملا، اس نے مجھے پیسے نہیں ادا کیے. تو خیر اس نے پیسے تو نہیں ادا کیے، لیکن اس نے مجھے کافی سارے جو ہیں وہ تجربات جو ہیں وہ پھر میرے آنے والے جو میں نے کھاتے بنائے، لوگوں کو چیزیں ایک ساتھ پر دیں،
اس میں مجھے اس نے کافی ساری آسانی جو ہے وہ دے دی. وہ مجھے اس ایک سائیکل سے تجربہ ضرور حاصل ہو گیا. اس ٹائم سائیکل آ جاتا تھا 3500 4000 کا. اب تو سائیکل بھی واللہ علم سائیکل کو اب کیا چیز لگ گئی ہے کہ سائیکل بھی 25,000 روپے کے قریب جو ہے وہ جو اچھی کمپنی کا ہے وہ مل جاتا ہے. تو جو اس ٹائم تو سمپل دو ہی سائیکل ہوتے تھے، ایک جو پاکستانی کمپنی کا تھا، ایک چائنا کا تھا. تو چائنا کا ذرا تھوڑا سا مہنگا ہوتا تھا، دوسرا جو ہے وہ لیکن دونوں پائیدار تھے، کیونکہ اس ٹائم خلوص تھا، اس ٹائم سادگی تھی، اس ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ کینہ بغض نہیں تھا، اس ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ فراڈ نہیں تھا. یہ جسٹ 30 سال پیچھے چلے جائیں، 25 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ سچویشن تھی، لیکن آج تو سچویشن بڑی مختلف ہو گئی. خیر، میں نے اپنے ابا جی سے، اپنے مرشد سے، اس ٹائم میں ان کے ہاتھ پہ بیعت نہیں تھا تو، لیکن وہ میرے محسن ہیں، میرے دوست ہیں، ان کی آگاہی پل پل آگاہی سے مجھے میری زندگی کی تھنکنگ بدل گئی، میری زندگی کا ترتیب بدل گئی. میں نے ان سے بات کی کہ یہ سچویشن جا رہی ہے تو آپ دعا کریں کہ میں اس میں کامیابی مجھے حاصل ہو. تو آپ نے دعا کی کہ اللہ پاک مجھے رزق حلال عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے، جیسے کہ بڑے دعا دیتے ہیں اور جیسے کہ دعا ہونی چاہیے. تو میں آپ کے ساتھ فارمل سی گفتگو کر رہا ہوں، اس میں کافی غلطیاں ہو رہی ہوں گی، تو لہذا معافی کا طلبگار ہوں. جہاں پہ کہیں غلطی ہو تو وہ مجھے مطلب عذر نصیحت آپ کومنٹس میں بتا بھی سکتے ہیں، تو میں ان کو بہتر کرنے کی کوشش بھی کروں گا. یہ میں درمیان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی لفظ جو ہے وہ کہیں کوئی منہ سے نکل ہی جاتا ہے غلط. انسان جو ہوا تو انسان غلطی کا پتلا ہے. تو اس دورانی میں بازار میں ایک کمیٹی ایک صاحب نے شروع کی، دکاندار تھے وہ، تو بڑے اچھے میرے دوست ہیں، بڑے اچھے محسن ہیں، تو وہ حکیم تھے. تو انہوں نے شروع کی 50,000 کی کمیٹی، 2,000 روپے مہینے سے 25 کمیٹیاں. تو مجھے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کمیٹی ڈالنی ہے؟ میں کہا جی ایک ڈال لیں میری. تو پہلی کمیٹی ترتیب یہ ہوتی ہے، پہلی کمیٹی اس کی ہوتی ہے جس نے کمیٹی اکٹھی کی ہوتی ہے. تو دوسری کمیٹی پہ پرچیاں ڈلتی ہیں، جس کی جو بھی نمبرنگ آ جائے، نمبرنگ کے حساب سے اس کی کمیٹی جو ہے اس کو پھر ملتی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، حضور کی مہربانی ہوئی، اور میرے والدین، میرے دادا جی، میری دادی جان و دیگر دوست احباب، رشتہ دار جو میری ترقی کے خواہاں تھے، ان کی دعاؤں سے میری دوسری کمیٹی نکل آئی. اب اس ٹائم 50,000 کی سپورٹ مجھے ایسے ہی سپورٹ تھی جیسے اس ٹائم آپ یہ سمجھ لیں کہ جو اس ٹائم عام آدمی کو آٹے کی سپورٹ چاہیے، وہ کچھ اور نہیں مانگ رہا، وہ آٹا مانگ رہا ہے کہ آٹا کسی طریقے ہمارے گھر پورا ہو جائے تو باقی نظام کو دیکھ لیں گے. تو اسی طرح وہ ایک میرا بڑا ایک اہم جو ہے مسئلہ وہ حل ہوا. وہاں سے میں نے پھر کھاتے بنانے شروع کیے، تھوڑے تھوڑے کرتے کرتے جو ہے 3-4 مہینے بعد ان صاحب نے یہ کمیٹی اور شروع کی 1,00,000 روپے کی، غالباً 5,000 روپے مہینے کے ساتھ. تو پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا
تو میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے آپ ایک ڈال لیں. اس ٹائم میری اتنی کیپیسٹی بھی بن گئی تھی 2-3 مہینے 4 مہینوں میں کہ میری اتنی اقساط ہو گئی تھی جو میں نے باہر سے لینی ہوتی تھی کہ میں ایزیلی ان کو پچھلا 2,000 بھی اور یہ 5,000 بھی پے کر سکتا. تو وہاں پہ بھی اللہ کا خاص کرم ہوا کہ دوسری کمیٹی میری نکل آئی. 1,00,000 روپیہ جب نکل آیا تو میری خوشی کی ایک انتہا بڑی تھی. کہ اب دیکھیں یہاں پہ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کام شروع کریں گے، کام شروع کرنے سے پہلے شیطان آپ کو یا وہ لوگ جو آپ کو ترقی پہ نہیں دیکھنا چاہتے یا خود ترقی پسند بھی نہیں ہیں اور ترقی والی سائڈ پہ آتے بھی نہیں ہیں، تو نہ تو وہ خود کچھ کرتے ہیں اور نہ اگلے کو کچھ کرنے دیتے ہیں. تو وہ چیز جو ہے وہ ان لوگوں سے بہرحال پرہیز کریں جو خود بھی کچھ نہیں کرتے اور اگلے کو بھی کچھ نہیں کرنے دیتے اور حوصلہ شکنی کرتے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے جب آپ چل پڑتے ہیں تو وہ خود بخود کوئی نہ کوئی رستہ جو ہے، نیت آپ کی صاف ہو، نیت آپ کی میں کوئی کھوٹ نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ خود بخود رستے بناتا چلا جاتا ہے جس کا انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا. کیونکہ وہ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے، آسانیاں عطا فرماتا ہے جو ہماری سوچ سے بالا تر ہے، جو اگر انسان کی سوچ میں ہوتی تو پھر وہ کائنات خود نہ چلا رہا ہوتا. اس سے تو ایک ادارہ چلانا بڑا مشکل ہے، ایک ملک چلانا بڑا مشکل ہے، ایک ایریا چلانا بڑا مشکل ہے، ایک کوئی سلطنت چلانا بڑی مشکل ہے. تو وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ایک واحد ایک رب تعالیٰ کی ذات ہے جو اس سارے معاملے کو چلا رہی ہے. تو ایک رستہ اور بن گیا. اب دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ یار موٹر سائیکل لے لی جائے تو چلو آسانی ہو جائے گی. پھر میں نے کہا نہیں، موٹر سائیکل لے کے میں پیسے باؤنڈ کر لوں گا. میں نے ان کے بھی کھاتے بنانے شروع کیے. میں سائیکل پہ شہر جاتا تھا. اس ٹائم نیا چائنا کے ٹی وی کا دور شروع تھا. میں نے وہاں جانا، وہاں سے یا کوئی بھی پرچیزنگ کرنی، جو چیز کسی کو دینی ہوتی تھی انسٹالمنٹ پہ، وہ جا کے سائیکل پہ جانا. اگر سائیکل کے پیچھے باندھ کے آ سکتی تھی تو پیچھے باندھ کے لے آنا، ورنہ کسی چیز پہ کوئی جو بھی چیز ہوتی تھی، چنچی رکشے تو نہیں تھے ہوتے اس ٹائم، ریڑیاں ہوتی تھیں، ایک گدا گاڑیاں، تو وہاں سے ان کے تھرو جو ہے چیز جو ہے وہ دکان تک لے کے آنی. تو اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی. آہستہ 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 وقت گزرتا گیا. میرے مرشد کی دعائیں جو تھی وہ میرے ساتھ تھیں، میرے والدین کی میری دعائیں میرے ساتھ تھیں. تو الحمدللہ پہلے سال میں نے اس وقت میں تقریباً 3,00,000 روپیہ پرافٹ کی مد میں کمایا. تو جب میں نے کمایا تو رمضان شریف تقریباً سال کے بعد جب رمضان شریف آیا تو میرے دادا جی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور انہوں نے مجھے پوچھا کہ کیا سچویشن ہے. تو میں نے انہیں بتایا کہ ابا جی ایسے ایسے سارے اخراجات نکال کے، کمیٹیوں کے پیسے نکال کے مجھے تقریباً 3,00,000 روپیہ جو ہے وہ اس سال میں بچت ہوئی ہے. تو انہوں نے ایک مجھے بڑی اہم نصیحت کی. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور برکتیں دے اور انشاءاللہ دے گا، لیکن زکوٰۃ لازمی نکالو ابھی بھی اور ساری زندگی نکالنا، اور یہ نہیں کہ میرے ہوتے ہی نکالنا کہ مجھے ابا جی کہہ رہے ہیں تو میں نے دینی ہے. ساری زندگی میرے پردہ کرنے کے بعد بھی نکالنا. اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں
برکت عطا فرمائے گا۔ تو میں نے الحمدللہ شکر ہے کہ آج تک جو ہے کچھ جو کرائسس درمیان میں آئے، جو کہ اگلی ایپیسوڈز میں ذکر کروں گا، ان کی وجوہات کیا تھیں، وہ بنے کیسے، اور ان میں سے میں پھر نکلا کیسے۔ کیونکہ یاد رکھیں کہ ہر عروج زوال است، کہ ہر عروج کو زوال بھی لازمی آنا ہے، اور زوال کے بعد پھر عروج بھی آنا ہے۔ تو اس لیے جیسے مولا علی کا فرمان مبارک عالی شان ہے کہ انسان کی زندگی کے دو ہی دن ہوتے ہیں، ایک دن، اور اس کی زندگی میں دو ہی دن ہیں، ایک دن ہے اور ایک رات ہے۔ جب رات ہوتی ہے یعنی کہ مشکلات آئی ہوتی ہیں، پریشانیاں آئی ہوتی ہیں، مطلب رات سے مراد آپ کی یہ تھی کہ جب مشکلات آئی ہوتی ہیں، پریشانیاں آئی ہوتی ہیں، تو اس ٹائم صبر سے کام لے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اس کو واسطہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہمیں اس مشکل سے نکالے، تو صبر سے وہ وقت گزارے، تو انشاءاللہ دوسرا دن جو ہے وہ آ جائے گا صبح کا، جس صبح سے مراد جس میں ترقی، خوشحالی، سارا کچھ۔ تو اس دورانیے میں بندہ تکبر نہ کرے، غرور میں نہ آئے، اور اپنے آپ کو بہتر طریقے سے لے کے چلے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق اپنے معاشی معاملات کو دیکھے، رحم دلی کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم کرے۔ تو اس لیے یہ وقت آتے جاتے رہتے ہیں، کاروباری بندے پہ جتنی مرضی بندہ پیش بندیاں کر لے تو مشکلات آتی ہیں، لیکن اگر آپ کی تاریخ پازیٹیو ہے، آپ نے زندگی پازیٹیو گزاری ہے، تو آپ اس میں سے نکل جائیں گے۔ اور اگر آپ کی تاریخ میں شروع سے ہی کوئی گدلا پن ہے، آپ کا کام ہی ترتیب ہی غلط ہے، تو پھر وہ ظاہری بات ہے معاملات ویسے کے ویسے رہیں گے۔ تو اس لیے یہ اتار چڑھاؤ ہر شخص پہ آیا ہے، ہر بادشاہ پہ آیا ہے، کبھی وہ بادشاہ ہوا ہے تو کبھی وہ غلام بھی ہوا ہے، تو پھر وہ غلام سے پھر بادشاہ ہوا ہے، یہ نظام کائنات کا چلتا رہا ہے۔ تو وہ اگلی ایپیسوڈز میں انشاءاللہ ذکر ہوگا۔ باقی زکوٰۃ کا سلسلہ وہ میں نے اپنا جاری و ساری رکھا، پھر آہستہ آہستہ دن بدن ترقی ہوتی گئی۔ تو اب جو آگے معاملات شروع ہوئے، مطلب جب میری کیپیسٹی، میری اپنی ذاتی ورتھ جو تھی وہ 3 لاکھ روپے کی ہو گئی، یعنی کہ میری پاکٹ میں 3 لاکھ روپیہ اپنا تھا، کوئی کمیٹیوں کے پیسے بھی تقریباً کلیئر ہونے والے تھے، وہ میں نے ایسٹیمیٹ لگا لیا تھا اپنی انسٹالمنٹس کا کہ اتنی انسٹالمنٹس باقی ہیں کہ میں اس سے جو ہے وہ واپسی جو ہے وہ کمیٹیوں کی کروں تو مکمل ہو کے یہ 3 لاکھ روپیہ بچتا ہے۔ تو اس کو آگے سے کیسے یوٹیلائز کیا، یہ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے کل یا پرسوں انشاءاللہ جو اپلوڈ کروں گا، تو وہ اس میں آپ سے شیئر کروں گا تھوڑا تھوڑا کر کے، کیونکہ کافی لمبا ٹائم آپ کا بھی قیمتی ہے، تو میں تو فارغ بندہ ہوں، تو فارغ اس لیے کہا ہے کہ آپ کا قیمتی ٹائم لیتے ہوئے یہ نہ ہو کہ مطلب مجھ سے کوئی بے ادبی ہو جائے، کوئی مجھ سے آپ کے ٹائم میں خلل آ جائے، اس لیے تھوڑا تھوڑا ٹائم جو ہے وہ ہم ایک دوسرے کو دیں، تاکہ باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو،
اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہمارے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے۔ یہ جو سخت ترین دور جا رہا ہے جس میں بہت مشکلات ہیں، تو اس کو اللہ کرے کہ ہم ہینڈل کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اس کو ہینڈل کروا لے، اور انشاءاللہ وہ ہینڈل کروا لے گا۔ یہ وقتی پریشانیاں، یہ چیزیں آتی رہتی ہیں۔ اپنی تھنکنگ کو پازیٹیو رکھیں، اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں، مثبت لوگوں میں بیٹھیں تاکہ آپ کی سوچ مثبت ہو۔ اچھے لوگوں میں بیٹھیں، صاف ستھرے لوگوں میں بیٹھیں، بڑے لوگوں میں بیٹھیں۔ بڑے لوگوں سے مراد میں بڑی گاڑیوں والوں کی نہیں دے رہا، بڑے لوگ وہ جن کی سوچ بڑی، تو جن کے اندر خلوص ہے، جن کے اندر محبت ہے، ان کے پاس بیٹھیں تاکہ آپ کے اندر بھی وہ چیز پیدا ہو، میرے اندر بھی وہ چیز اللہ کرے پیدا ہو، تو انشاءاللہ یہ وقت بھی چھٹ جائے گا۔ ہماری نیکسٹ جنریشن جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، ہم سے زیادہ ہم اتنا پیار نہیں ان سے کرتے جتنا اللہ تعالیٰ ان سے کرتا ہے، کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو اس کو ہم سے زیادہ ان کے مستقبل کی فکر ہے۔ تو فکر تو خیر میرے سے لفظ غلط نکل گیا، فکر نہیں، وہ ہم سے زیادہ وہ ان کے لیے بہتر مستقبل کی ترتیب بنا کر بیٹھا، لیکن ایک وقت چاہیے ہوتا ہے، انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا۔ اللہ کرے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ وہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ایک بہترین قوم بن کر ابھریں، اور جہاں جہاں پہ بھی مسلمان مقیم ہیں پوری دنیا میں، اللہ تعالیٰ انہیں نصرت و کامیابی عطا فرمائے، اور ہر طرح کے مشکلات معاملات میں آسانی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دعا کریں سب، اللہ تعالیٰ جن کے کاروبار نہیں ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جن کی نرین اولاد نہیں، جن کے پاس نرین اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نرین اولاد عطا فرمائے، نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ بیٹیوں جیسی رحمت سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشی معاملات کو ٹھیک کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے گھریلو معاملات کو ٹھیک کرے، غرض کے تمام معاملات میں ہمیں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔